20 مئی 2025 کے روز پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعلیٰ ترین فوجی رینک پر ترقی دے دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں صرف دوسرا موقع ہے کہ کسی افسر کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ میں ہوں سعد عثمان اور اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آپ جانیں گے کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے، جنرل عاصم منیر کو اس اعلیٰ ترین عہدے پر کیوں ترقی دی گئی، کیا یہ صرف ایک اعزاز ہے یا اس کے پیچھے طاقت، سیاست اور تاریخ چھپی ہے۔ فیلڈ مارشل دنیا بھر کی افواج میں سب سے بلند رینک ہوتا ہے۔ یہ عموماً بری فوج میں دیا جاتا ہے۔ یہ 5 ستاروں والا یعنی 5 اسٹار رینک ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جنگی کامیابیوں، بے مثال قیادت اور ملک کے دفاع میں غیر معمولی خدمات پر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ اعزاز سب سے پہلے 1965 میں جنرل ایوب خان کو ملا تھا اور اب 60 سال بعد جنرل حافظ عاصم منیر کو دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کی منظوری دی۔ بعد ازاں صدر مملکت آصف علی زرداری کو اعتماد میں لے کر حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ ترقی آپریشن بنیان مرصوص کے دوران جنرل عاصم منیر کی اعلیٰ حکمت عملی، جرأت مندانہ قیادت اور پاکستان کی خود مختاری کے دفاع میں ان کی خدمات کے اعتراف میں دی گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پاکستان کی عسکری تاریخ کا اہم موڑ ہے۔ اس ترقی کو بعض مبصرین فوجی قیادت کو مستحکم کرنے اور داخلی چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس تعیناتی سے پاکستان نے انڈیا پر نفسیاتی وار بھی کیا ہے۔ جنگ کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے موجودہ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، لیکن ان کا عہدہ 4 اسٹار ہے اور اب جنرل عاصم منیر 5 اسٹار عہدے پر ہیں۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ عموماً اعزازی اور علامتی ہوتا ہے۔ ایسے افراد اکثر ریاستی مشیر یا عسکری تاریخ میں ہمیشہ باوقار مقام رکھتے ہیں۔ یہ تاحیات عہدہ ہوتا ہے۔ وہ شخصیت پوری زندگی پروٹوکول کی حقدار ہوتی ہے۔ انہیں فوجی تقریبات میں سب سے بلند رینک کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے اور فیلڈ مارشل کو وہ پروٹوکول ملتا ہے جو ایک حاضر سروس آرمی چیف سے بھی بلند درجے کا ہوتا ہے۔ اگرچہ فیلڈ مارشل فعال کمان میں نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ فوجی قوانین و ضوابط کے تابع ہوتے ہیں اور باضابطہ کمیشن یافتہ افسر رہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی علامتوں میں 5 اسٹار، مخصوص بیج اور رینک نشان جو کندھوں پر یا وردی پر نمایاں ہوتے ہیں۔ تلوار اور چھڑی کا نشان کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیگر ممالک میں بھی بہت معتبر ہے۔ برطانیہ میں ونسٹن چرچل کو اعزازی طور پر یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ جرمن نازی دور میں بھی یہ ایک طاقتور فوجی عہدہ ہوتا تھا۔ بھارت میں 2 افراد کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، سیم مانیکشا اور کے ایم کریپا۔ دوستو، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ فیلڈ مارشل کسی کو سلیوٹ نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل چونکہ فوج کا سب سے اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے اور سلیوٹ فوجی پروٹوکول میں عہدے کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اگر فیلڈ مارشل کسی ریاستی سربراہ کے ساتھ ہوں تو وہ بطور ریاستی آداب یا پروٹوکول کے تحت سلیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ادارتی روایت ہوتی ہے، نہ کہ رینک کی بنیاد پر۔ یہ عزت کا اظہار ہوتا ہے، نہ کہ ماتحتی کا۔ برطانیہ، روس، جرمنی اور بھارت سمیت دیگر ممالک میں فیلڈ مارشل کو تاحیات رینک سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ریٹائرڈ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ فوجی فہرست میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو ہمیشہ وردی پہننے کا حق دیا جاتا ہے اگرچہ وہ فعال سروس میں نہ ہوں۔ مکمل پروٹوکول، سلامی اور تاحیات مراعات حاصل رہتی ہیں۔ فیلڈ مارشل فوجی مشاورت یا علامتی سربراہی کا کردار بھی ہمیشہ ادا کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آئین میں فیلڈ مارشل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک اعزازی رینک ہے جو صدر مملکت کے خصوصی حکم سے دیا جاتا ہے۔ اگر فیلڈ مارشل کو باضابطہ
کمیشن کے تحت ترقی دی جائے جیسا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ بھی ہوا تو وہ تاحیات کمیشن یافتہ افسر تصور کیا جاتا ہے اور ان پر فوجی قوانین کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بننا پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ نہ صرف ان کی قیادت کا اعتراف ہے بلکہ پاکستانی فوجی روایتوں کا تسلسل بھی ہے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ کیا فیلڈ مارشل کا رینک اب بھی اہمیت رکھتا ہے؟ مستقبل میں پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کیا اہمیت رکھے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔